اور عام ہو چکا ہے۔ اس بات کو تفصیل سے بیان کرنے کے بعد پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام علم کی ضرورت بھی بیان فرماتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ إِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ محمد رسول اللہ تزکیہ نفس کے بعد تعلیم کتاب اور کتاب کی حکمتیں بھی بیان فرماتے ہیں۔ اب یہ مضمون ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے شروع فرمایا ہے۔ کہتے ہیں تکمیل علمی کے بعد تکمیل عملی کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک علوم میں انسان ترقی نہ کرے، اس کا نفس ان اعمال پر تیار نہیں ہوتا جو علوم کے نتیجے میں اعمال خود بخود ظاہر ہونے چاہیے۔ فرمایا تم نیک عمل کیسے بنو گے اگر وہ علوم حاصل نہیں کیے جن کے نتیجے میں کوئی عمل بھی عطا ہوا کرتا ہے۔ اگر علم سچا ہو اور واقعتاً انسان کو نصیب ہو جائے تو اس علم کے بعد ایک عمل لازم ہو جایا کرتا ہے۔ یہ حکمت کی بات ہے جو سمجھانے والی ہے۔ آپ کو علم ہے کہ کسی چیز کے متعلق علم ہے کہ یہ میری صحت کے لیے اچھی ہے، تو آپ اسے پرے نہیں پھینکیں گے۔ آپ کا عمل آپ کے علم کی سچائی کو اس طرح ظاہر کرے گا کہ آپ اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تمام انسانی جدوجہد علم کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ جب ایک قسم کا جب یہ علم ہو کہ ایک چیز ہمارے لیے بری ہے تو لازماً از خود انسان اس سے پیچھے ہٹنے لگ جاتا ہے۔ بس عمل کی تکمیل علم کی تکمیل کے ساتھ وابستہ ہے، اور ہر علم ترقی کرتا ہے، اور جوں علم ترقی کرتا ہے ساتھ ساتھ عمل بھی ترقی کرتا ہے۔ یہ حکمت کی بات حضرت مسیح علیہ السلام یوں فرما رہے ہیں، بس تکمیل عملی بدون تکمیل علمی کے محال ہے، ناممکن ہے، اور جب تک یہاں آ کر نہیں رہتے تکمیل علمی مشکل ہے۔ اب یہاں آ کر نہیں رہتے کا جواب تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں MTA کے ذریعے دے دیا ہے۔ فرماتے ہیں بارہا خطوط آتے ہیں کہ فلاں شخص نے اعتراض کیا اور ہم جواب نہ دے سکے، یہ اب بھی ہوتا ہے، اور ہر ایسے سائل کو میں جواب دیتا ہوں کہ آپ اگر اب تک MTA پر ایسے پروگراموں کا مطالعہ کرتے جن میں علمی سوالات کے جواب دیے گئے ہیں، تو اتنی کثرت کے ساتھ مختلف سوالات کے ہر پہلو پر مختلف وقتوں میں بحث کی گئی ہے کہ اس کثرت کو دیکھ کر ڈر آتا ہے کہ اس سارے کو لوگ کیسے سن سکیں گے، لیکن جب بھی سنیں گے، جتنا بھی سنیں گے، وہ یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ حیران ہوں گے کہ کسی دشمن کا کوئی بھی اعتراض باقی نہیں رہا جس کے ہر پہلو سے متعلق کوئی بات نہ ہو چکی ہو۔ تو پھر خطوں کے ذریعے مجھے پوچھتے ہیں کہ ہمیں لکھ کے بتاؤ۔ میں کہتا ہوں کہ میرے لیے یہ تو بالکل ممکن نہیں ہے کہ میں آپ کے خط کے جواب میں 10,000 صفحے کی ایک کتاب بھیج دوں اور نہیں لکھواؤں۔ وہ باتیں جو اکٹھی کی گئی ہیں، اگر واقعتاً ان کو تفصیل سے ساری مجالس کو، اور ان میں درس قرآن بھی شامل ہے، اس میں بھی بہت سے نکات بیان ہوتے ہیں، اس میں ہر قسم کے پروگرام شامل ہیں، یہاں تک کہ بچوں کے پروگرام بھی شامل ہیں، ان کو اگر اکٹھا کر کے لکھو تو واقعی کم از کم 10,000 صفحے کی کتاب بنے گی۔ تو کیسے ممکن ہے؟ عجیب سوال کرتے ہیں۔ لا علمی ہے تو اتنی لا علمی ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ ان سب باتوں کا جواب آ چکا ہے۔ کوئی پاکستان سے لکھ رہا ہے بچہ، سیالکوٹ کے کسی گاؤں سے، کہ مجھے ان سوالات کے جواب اپنے ہاتھ سے لکھ کے بھیجیں۔
اور سوالات ایسے ہیں جن میں واقعتاً کم سے کم 1000 صفحے کا خط مجھے لکھنا پڑے گا یا لکھوانا پڑے گا. تو یہ بچگانہ باتیں چھوڑ دیں، عقل سے کام لیں. سارا مواد موجود ہے، اور جس کو یہ بھی علم نہیں اس کو تکمیل عملی کیسے ہوگی؟ اس لیے جماعتوں میں اس علم کو شہرت دینا ضروری ہے. کثرت کے ساتھ اس علم کا انتشار کریں اور سب کو بتائیں کہ ہر قسم کے اعتراضات کے جواب ہیں. صرف ان کو اپنی جماعت کے متعلقہ شعبے کو یہ لکھنا ہے کہ ہمارے یہ سوالات ہیں، ان کے جواب کہاں کہاں ملیں گے. تو خدا تعالیٰ کے فضل سے وہ شعبہ ان کو بتا سکتا ہے. اور یہ خیال نہ کریں کہ ایک مضمون کی ایک کیسٹ میں وہ ساری باتیں آ جائیں گی. اس لیے کم سے کم 20 30 40 50 کیسٹس ایسی ہوں گی جن میں تفصیل موجود ہے، اور ہر کیسٹ میں کچھ نہ کچھ نئی باتیں ہیں. بس اس کے لیے اپنی توفیق کے مطابق وقت زیادہ ہو تو زیادہ، کم ہو تو کم توجہ کریں. اور آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ ہر قسم کے اعتراضات کے جواب دینے کی آپ کو مہارت نصیب ہو جائے گی. بارہا خطوط آتے ہیں، یہ مشیر شام کے الفاظ ہیں کہ فلاں شخص نے اعتراض کیا اور ہم جواب نہ دے سکے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی کہ وہ لوگ یہاں نہیں آتے اور ان باتوں کو نہیں سنتے جو خدا تعالیٰ نے اپنے سلسلے کی تائید میں علمی طور پر ظاہر کر رہا ہے. بس اگر تم واقعی اس سلسلہ کو شناخت کرتے ہو اور خدا پر ایمان لاتے ہو اور دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا سچا وعدہ کرتے ہو، تو میں پوچھتا ہوں کہ اس پر عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا کونوا مع الصادقین کا حکم منسوخ ہو چکا ہے؟